إياك نعبد وإياك نستعين۔ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ سنوکر کلب کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دو چیزیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس کو جیسا کہ باقاعدہ طور پر جوئے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اگر تو یہ کاروبار یہ جو آپ نے کلب کھولا ہے اور لوگ آتے ہیں جوا کھیلتے ہیں تو پھر سرے سے بالکل ناجائز اور ناروا ہے، حرام کاروبار ہے۔ لیکن اگر اس میں جوا نہ بھی ہو، مثال کے طور پہ لوگ ویسے ہی آتے ہیں اور ٹائم پاسی کے لیے، وقت پاس کرنے کے لیے کھیلتے ہیں، آپس میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے، آپ ان سے رنٹ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو پھر بھی یہ جائز نہیں۔ اس کی وجہ بنیادی یہ سمجھے کہ مسلمان کا وقت اتنا بے قیمت نہیں کہ اس کو سنوکر کلبوں میں جا کر ضائع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بڑے کام دیے ہیں، اور ایک بات یاد رہے، حقیقت یہ ہے، یہ میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں اور یہ میں انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی گیمز ہیں، جتنی بھی کھیلیں ہیں، یہ باقاعدہ طور پر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پراپرلی ایک سوچ کے ساتھ ان کو لانچ کیا گیا دنیا کے اندر، تاکہ یہ نوجوان کوئی فٹ بال میں پھنسا رہے، کوئی کرکٹ میں پھنسا رہے، کوئی سنوکر کلب میں پھنسا رہے، کوئی ٹیبل ٹینس میں پھنسا رہے، کوئی کیرم بورڈ اور لڈو میں پھنسا رہے، اور یوں ہی یہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے ہوں، اور ان کی سوچ قتل و قتال، جنگ و جدال کی طرف نہ ہو۔ یہ پراپرلی پوری دنیا کی طرف سے یا پوری دنیا میں سے ان جنگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ کام لانچ کیا گیا ہے، اور اب دیکھ لیں وہی صورتحال ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا دین، جن لوگوں کا مذہب باقاعدہ قتل و قتال اور جنگ و جدال اور جہاد کا ایک داعی دین ہے، جس میں یعنی جن لوگوں کی کتاب میں سورۃ القتال کے نام سے پراپرلی صورتیں نازل کی گئیں۔ سورۃ القتال جانتے ہیں کون سی صورتیں؟ سورہ محمد جس کو کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے۔ وہ لوگ جن کے دین اور جن کے مذہب میں سورۃ الانفال، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بدر کے واقعات پراپرلی ذکر کیے گئے ہیں، جس میں یعنی وہ لوگ جن کی کتاب میں سورہ توبہ کے نام سے مکمل غزوہ تبوک کے جہادی واقعات نقل کر کے ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی۔ سورۃ الاحزاب دیکھ لیں، سورۃ الحجرات دیکھ لیں، اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال کا جو تذکرہ فرمایا ہے۔ اب وہ لوگ کہ یہ جہاد ایک پاکیزہ فریضہ تھا، ان لوگوں کو باقاعدہ آرڈر دیا گیا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ بھائی تم لوگوں نے ان کافروں کے خلاف وہ طاقت تیار کرنی ہے کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ تم لوگوں نے ان کافروں کی جوڑ جوڑ کے اوپر مارنا ہے، تم لوگوں نے ان کے ساتھ قتال کرنا، جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، ان کے خلاف لڑنا ہے، تم لوگوں نے تیاریاں کرنی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کا پاکیزہ فریضہ تھا، اب وہ بیچارے اپنے دینی متین کو نہ سمجھ کی وجہ سے اور اس کو وقت نہ دینے کی وجہ سے دوسرے رستوں کے اوپر چل چکے ہیں۔ اور دوسری طرف عالم کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے عام سکولز میں، مدارس کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی ایک دینی تعلیم ہے اور ایک دنیاوی تعلیم ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ایک تقسیم ہے، ہمارے ہاں مدرسوں میں باقاعدہ کچھ نہ کچھ قرآن و سنت پڑھایا جاتا ہے، ان کو ذہن دیا جاتا ہے، لیکن سکولز میں تو سرے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے سکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقاعدہ عسکریت کی تعلیم دیتے ہیں، باقاعدہ ان کا یعنی کہ ان کی تربیت اس بات پہ کی جا رہی ہے اور ان کو یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کا وقت وہ جہاد و قتال میں صرف ہونا چاہیے، مسلمانوں کا وقت جہاد کی تیاری میں صرف ہونا چاہیے، نہ کہ جیسے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی کیفیت ہے۔ رمضان گزرا ہے، بہت سارے نوجوان میرے ایسے، میرے دوست، میرے بھائی، میرے ساتھی جو اعتکاف بیٹھے ہوئے پب جی کھیل رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارا عالم ہے۔
یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، تبھی تو ہماری کیفیت یہ ہے۔ مسلمانوں نے جب تک وہ جہاد کرتے رہے تب تک وہ معزز رہے، جب سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑا ہے تب سے ذلت و رسوائی کی طرف، پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اوقات سنوکر کلبوں میں نہیں بیچنے، اپنے اوقات وہاں پر نہیں صرف کرنے، لڈو کھیلتے ہوئے، کرکٹ کے میدانوں میں کھیلتے ہوئے اور یوں فٹ بال میں کھیلتے ہوئے اپنے اوقات اور نوجوانیاں ہم صرف کر دیں، بالکل بھی مسلمان کا وقت اس لیے نہیں ہے۔ لہٰذا ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت کہہ کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک بندے کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے، اسلام کی خوبی، اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ ہر اس کام کو یہ بندہ چھوڑ دے جس کام کا اس بندے کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ یعنی بے فائدے کام کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ ان کاموں کا ہمیں کیا فائدہ، کیا بینیفٹس ہیں؟ ویسے ہی اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے بچیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔